اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، صبح محرم الحرام کی 7 تاریخ آ چکی ہے اور آج شام محرم کی 7ویں شام ہے اور صبح دن محرم الحرام کا 7واں دن ہوگا اور بدھ کا دن ہے۔ یہ وہ گھڑیاں آ رہی ہیں، یہ وہ لمحے آ رہے ہیں جو کربلا کی زمین پر میرے نبی کے نواسوں نے خیمے لگا لیے تھے، اور یہ وہ لمحے تھے جس لمحے میں یزیدی فوجوں نے میرے نبی کے نواسوں کے پانی بند کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ یہ دردناک گھڑیاں اور لمحے اس بات کا میسج دے رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کو موت آئے تو مر جاؤ، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر آپ پر موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن محمد مصطفیٰ کا ادب دل سے نہ نکالنا۔ کربلا کا یہ اتنا عظیم الشان واقعہ، یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے اور تاریخ چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو شہید کرنے والے تھے، ان کی آل اولاد کو شہید کرنے والے تھے، وہ بھی بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی لمبی اذانیں دینے والے تھے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے، وہ بھی روزے رکھنے والے تھے، وہ بھی ذکر و افکار کرنے والے تھے، لیکن ان میں اور ان میں فرق تھا۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن۔ ظاہری طور پر وہ عبادت ضرور کرتے تھے، ظاہری طور پر اذانیں ضرور دیتے تھے، ظاہری طور پر قرآن ضرور پڑھتے تھے، ظاہری طور پر صدقات ضرور کرتے تھے، ظاہری طور پر فرض جتنے بھی ہیں، حج ہے، باقی فرائض کافی ہیں، وہ ان کی ادائیگی کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے بغض تھا، بے ایمانی تھی، میرے نبی کا وہ ادب نہیں تھا۔ اور جب کربلا کا وقت آیا تو یہ اللہ نے راز فاش کر دیا کہ جو بے ایمان لوگ تھے، جو لعنتی تھے، جو منافق تھے، جو کافر تھے، جن کے دل پاک نہیں تھے، وہ ایک سائیڈ پر ہو گئے، اور جو اللہ والے تھے وہ اللہ کی ادا کے پیچھے مر مٹ گئے اور محمد مصطفیٰ کے ادب کے پیچھے اپنی جانوں کو دے دیا۔ نہ انہوں نے بچوں کو دیکھا، نہ بیویوں کو دیکھا، نہ بزرگوں نے دیکھا، نہ جوانوں، سب کچھ اپنا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور جو دنیا دار لوگ تھے، جو دنیا کی ہوس لیے بیٹھے تھے، جو دنیا کی خوبصورتی اور دولت کے لیے جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا میرے نبی کی آل کے ساتھ، ان کا یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ دنیا دار ہیں، یہ انسان کے بچے نہیں، یہ منافق ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ کمینے ہیں،
ان کے لیے میرے اللہ نے دن قیامت کے جہنم بنائی ہے۔ جو زہری طور پر اذانیں دیتے ہیں دل ان کا پاک نہیں، ایک زہری ہوتا ہے ایک باطنی ہوتا ہے۔ زہری طور پر وہ عبادت کرنے والے تھے، لیکن باطنی طور پر انتہائی غلیظ اور گندے اور نافرمان اور بے ایمان لوگ تھے۔ دیکھ لو نا، میرے نبی کے نواسا حضرت امام حسین، چھوٹا سا معصوم بچہ علی اصغر، جب انہوں نے پانی مانگا یزیدی فوجوں سے تو چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، لیکن ان ظالموں کو اس معصوم بچے پر بھی ترس نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ صرف یہ تھا کہ ظاہری طور پر وہ مسلمان تھے، لیکن باطنی طور پر وہ درندے تھے۔ باطنی طور پر ان کے دل کے اندر رحم نہیں تھا، وہ ایک ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ لیکن ان کی داڑیاں، ان کی نمازیں، ان کے قرآن، ان کے روزے، ان کے صدقے، ان کی اذانیں، ان کی جماعتیں، اگر انسان دیکھے تو بندہ کہتا تھا کہ یہ بڑے نیک ہیں، بڑے پاک باز ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، لیکن باطنی طور پر انتہائی غلیظ لوگ تھے۔ اس لیے یہ ہمارا ایک امتحان ہے۔ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اگر ہمارا نظام ٹھیک ہے اور باطنی طور پر اگر ہم درست نہیں ہیں تو ہمارا بھی شمار یزیدی فوجوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جو ظاہری طور پر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، میرے نبی کی سنتوں کو سینے سے لگا کر زندگی گزار رہے ہو، تو اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی اندر سے بھی پاک ہو جاؤ، اندر کی پلیتی کو نکال دو، اندر کی بے ایمانی، منافقت اور گندی سوچ کو اٹھا کر باہر پھینک دو، تب انسان بنو گے، ورنہ میرا رب جانتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، صبح محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے اور بدھ کا مقدس دن ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کسی وقت بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن عصر کا وقت تھوڑی سی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ یہ عام بات نہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں کبھی بتاؤں گا۔ ناظرین، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پھر میرے اللہ کا قرآن، اس کے اندر ایک آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کو 11 مرتبہ پڑھو، اور پھر اللہ کا ایک نام یا غنی، یا غنی، اس کی ایک تسبیح پڑھو۔ ناظرین، آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو رزق کے لیے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ ایک ریڑھی والا، اس نے یہ عمل کیا، اللہ پاک نے اس کو اتنا پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا کہ وہ خود حیران ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے مانگو، محرم کا مہینہ ہے، قرآن کا سہارا لو، محمد مصطفیٰ کی سنتوں کا سہارا لو، آپ کی انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب